ایک لڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے, کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بابا نے نا میری شادی کروا دی ہے, مجھے لڑکا پسند ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بلاؤ بابا کو, اور بابا کو بلا کے جی کیوں کرائی ہے؟ تو انہوں نے کہا میری اولاد ہے, میں نے تو اپنی اس اولاد کا بھلا ہی سوچا, جیسے آپ صاحب کہہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور اس بچی کو کہا بیٹا تمہارا تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے, فاسد قرار دے دیا. اچھا, اور کہا کہ جاؤ جو پسند ہے اسے کر لو. صحیح, مطلب اتنی سختی سے حکم ہے اس بات کا. اگر یہ جو شادی ہمارے یہاں ہو رہی ہے نا, اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے, میں مطلب یہ میں کبھی کبھی وائس نوٹ سے اپنی آفس میں اونچا چلا دیتا ہوں نا یا مسئلے, تو ان کو ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے. ایسے ایسے مسئلے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, میرے سر سے اتر کے تمہاری لاش سے چل کے تمہاری شادی ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی, جب تک میں زندہ ہوں یہ تو ہو نہیں سکتی. یہ کڑوی حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. یہ شادی ہوتی ہی نہیں ہے. اسلام میں صرف لو میرج ہے. ہاں اگر کسی کو پیار نہیں ہو سکا کسی وجہ سے تو پھر لڑکی کو کہیں یا لڑکے کو کہیں کہ اچھا فلاں دیکھا ہے تم کر لو گے گزارا, تو وہ کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کو تو چلے میں گزارا, تو ٹھیک ہے. اگر اس کو ایسی سچویشن ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین و ناظرین, آپ نے مختصر سا ویڈیو کا یہ کلپ ملاحظہ فرمایا, جس کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہوگا. ایک بہت ہی محترم ہمارے بھائی اور ہمارے عزیز نے یہ ایک مختصر سا کلپ مجھے بھیجا, اور اس کی وضاحت انہوں نے, چونکہ اس وقت اگر کوئی بھی اس کو سنے گا, اس کلپ سے یہ تاثر آپ کو بھی ملا ہوگا, اور یہ تاثر ملتا ہے کہ اس موجودہ دور کے اندر, اس زمانے کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر جو اکثریت شادیاں ہو رہی ہیں وہ والدین کی مرضی سے, وہ بھائیوں کی مرضی سے, وہ چچاؤں کی مرضی سے, یا جو ولی ہیں خاندان کے رشتہ دار لوگ ہیں ان کی مرضی اس سے ہوتی ہیں, جبکہ اس میں بعض دفعہ لڑکی کی اکثر مرضی شامل نہیں ہوتی, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کی مرضی شامل نہیں ہوتی. تو آیا یہ شادیاں یہ فاسد ہیں, یہ نکاح ہوئے بھی یا نہیں ہوئے؟ اور یہ جو آپس میں میاں بیوی بنا کے دو لوگوں کو آپس میں ٹھہرا دیا گیا, کیا یہ ان کا اس طریقے سے جبراً رشتہ داروں کے کہنے پر یا اپنے والدین کے کہنے پر اس انداز میں رہنا یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا اس حدیث مبارکہ کے اس حصے کو ان صاحب کی زبان سے سننے کے بعد اور ان کی تشریح کے بعد, جبکہ اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے. ہمارا دین ایک مکمل دین ہے, کامل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمارے لیے دین اسلام, ہمارے مذہب کو اسی لیے چنا اور پسند کیا گیا ہے کہ اس میں ہماری زندگی کے ہر ایک طریقہ کار کو ہمارے لیے واضح کیا گیا ہے. ہماری شریعت ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کرتی ہے. تو نکاح جیسا اہم معاملہ اور میاں بیوی کا ایک ہونا اور ایک جگہ رہنا, اور یہ رشتہ یہ اتنا مقدس اور مطہر رشتہ ہے کہ یہ تمام رشتوں کا بنیاد اور آغاز ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں سیدہ حوا علیہ السلام یہ میاں بیوی کی صورت میں دنیا میں آئے, اور یہیں سے رشتوں کا آغاز ہوا. انسانیت کا آغاز ہی اس رشتے سے ہوتا ہے. تو آیا اس رشتے کو شریعت مطہرہ نے کیا اتنا ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیا ہے کہ ماں باپ, رشتہ دار یا زمانے اور معاشرے پر چھوڑ دیا ہے؟ دین اسلام نے اس کے متعلق کوئی رہنمائی نہیں کی. تو اس کا جواب ہے کہ ضرور رہنمائی کیا, اور بڑے واضح اور کھلے انداز میں رہنمائی فرمائی ہے. لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ ہے اور ہم رسم و رواج کو زیادہ مانتے اور سمجھتے اور دیکھتے ہیں, دین اسلام ہماری وہ ترجیح ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم دین اسلام کو ایسے معاملات میں, معاشرتی اور خاندانی معاملات میں ہم دین اسلام کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں, جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا بھی پڑتا ہے. اب آتے ہیں ہم اس حدیث مبارکہ کی جانب اور قرآن و سنت کی جانب کہ قرآن و سنت اس متعلق کیا کہتا ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فانکحوا ما طاب لکم من النساء. اور ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اور اسی ضمن میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا. حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن کریم کی پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فانکحوا ما طاب لکم من النساء, کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے ان عورتوں کے ساتھ جن کو تم پسند کرتے ہو. اب دیکھیے ایک بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کے پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے سے قبل ہی اس کی دیکھ بھال شروع کر لیتے ہیں, اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں, اس کی ہر مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر بچپن میں, لڑکپن میں اس کی ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کا بچہ بڑا ہو جائے, جوان ہو جائے, اور وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کا نکاح اور شادی کر دی جائے, تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور والدین اپنی اولاد کی مرضی کے ساتھ ان کو سمجھتے ہوئے, ان کو سمجھاتے ہوئے, احسن انداز میں ان کی رضامندی کا خیال رکھتے ہوئے ان کا نکاح کسی مناسب جگہ پر کر دیں, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اب بنیادی طور پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اپنی اولاد کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پوچھتے ہیں, تو یہ اتنی اہم چیز ہے یہ نکاح کا معاملہ کہ
آپ کی اولاد کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، چونکہ وہ اب ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ خود ماں باپ بننے کے قابل ہیں، اب ان سے پوچھنا بھی ضروری ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور ان کی رضامندی کس میں ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ان صاحب نے بیان کی ہے، یہ حدیث مبارکہ بھی احادیث کی کتب میں موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اور یہ بڑی واضح حدیث ہے، لیکن انہوں نے تشریح اس انداز میں کی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ جتنے بھی نکاح ہو رہے ہیں والدین کی مرضی سے، جس میں بیٹیاں یا بیٹے اس رضا کے اندر شامل نہیں ہیں، تو وہ نکاح نہیں ہوئے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ یہ روایت حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابی ونعم الاب هو خطبني الیہ عم ولدی فرده وانکحنی رجلا وانا کارهة فبعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى ابیها فسأله عن قولها فقال صدقت انکحتها ولم آلوها خیرا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح لکی اذهبی فانکحی من شئتی اذهبی فانکحی من شئتی۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی جو ان صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور وہ آ کر شکایت کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر رشتہ آیا اور میرے والد نے اس رشتے کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ رشتہ میرے چچا زاد بھائی کا رشتہ تھا، اور میرے والد نے وہاں سے انکار کر کے کسی دوسری جگہ ایسی جگہ رشتہ کر دیا کہ جہاں میں جانتی نہیں ہوں وہ کون ہے اور وہ مجھے پسند نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا نکاح وہاں ہوتا، لیکن میرے والد نے کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نہیں چاہتی، تیری رضا شامل نہیں، تو یہ نکاح ہوا نہیں، اور تو فذهبی، تو جا اور فن کے ہی من شئتی، اور تو نکاح کر جس سے تو چاہتی ہے۔ دیکھیے اس میں سب سے اہم نقطہ میں آپ کو یہاں سمجھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں والدین نکاح کروا دیا کرتے تھے اپنی اولاد۔ آج کے دور کا اور اس دور کا ایک اہم بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو نکاح فارم ہے اس کے اوپر ایک بیٹی، بچی، ایک بیٹا جب دستخط کر دیتا ہے تو یہ اس کی رضا خود اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس نکاح فارم کے اوپر ساری نکاح کی تفصیل لکھی ہوتی ہے، اور اس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس پہ رضامند ہیں، آپ راضی ہیں؟ تو آپ خود اس پہ سائن لکھ کر دے رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں کہ میں اس پہ راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں خوش ہوں۔ جب آپ سائن کر کے خود رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس شادی میں راضی نہیں تھا اور میری زبردستی شادی ہو گئی ہے؟ زبردستی کیا ہے؟ زبردستی تو یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے والدین نے، آپ کے اولیاء نے، ولیوں نے آپ پہ زور ڈالا کہ آپ یہاں شادی کرو، آپ راضی نہیں تھے، تو آپ نکاح کرتے ہوئے، نکاح فارم پہ دستخط کرتے ہوئے آپ نکاح سے انکار کر دیں کہ مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے نہیں کرنا یہاں پہ نکاح، تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا، یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں اسی نکاح کی طرف اشارہ ہے کہ نکاح کرتے وقت لڑکی نے اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ جب آپ اپنی زبان سے قبول کر رہے ہیں نکاح کے وقت، ٹھیک ہے، آپ پہلے شادی کے لیے راضی نہیں تھے، آپ کے والدین نے جبر کیا، لیکن جب آپ سے عین نکاح کے وقت پوچھا گیا تو آپ نے وہاں کہا مجھے قبول ہے، اور پھر آپ نے سائن کر کے دے دیا وہاں پہ، اور آپ نے گویا اس کو تسلیم کر لیا، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نکاح جبرن ہوا اور یہ نکاح تو آپ پہ زبردستی ہوا۔ یہ نکاح زبردستی نہیں ہوا، یہ آپ کے فارم پر، نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد ہوا۔ آپ اگر فارم پہ نکاح نامے پر دستخط نہ کرتے تو پھر یہ جبرن ہوتا۔ ہاں، اگر اس نکاح نامے پر آپ دستخط نہیں کرتے، آپ عین نکاح کے وقت انکار کرتے ہیں، اور کوئی دوسرا بندہ، آپ کا والد ہو، آپ کا چچا ہو، آپ کا بھائی ہو، یا آپ کا کوئی رشتہ دار اس نکاح نامے کے اوپر دستخط کر دیتا ہے اپنی جانب سے، آپ اس پہ دستخط نہیں کرتے، آپ اس پہ رضامندی اور ہاں یا نہ یا قبول کچھ بات نہیں کرتے، تو اس صورت میں یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوگا اور فاسد ہی ٹھہر جائے گا، یہ نکاح سرے سے ہوگا نہیں، کیونکہ آپ کی رضامندی شامل۔ لیکن جب آپ نے نکاح نامے کے اوپر دستخط کر دیا تو یہ نکاح ہو گیا۔ اب آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ جبرن نکاح ہوا اور یہ ظلمن ہوا اور مجھے تو قبول نہیں تھا، تو لہٰذا یہ نکاح منعقد ہی سمجھا جائے گا۔ دیکھیے ہماری شریعت بڑی واضح ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ نکاح جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنی منشا کے ساتھ جہاں چاہتے ہیں وہاں کریں۔ اب قرآن کریم اس ضمن میں کیا کہتا ہے؟ چونکہ آج ہمارا عنوان یہ ہے تو میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ قرآن کہتا ہے میاں بیوی یہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ اللہ نے ان کو آپس میں جوڑا بنایا، میاں بیوی، اور ان کا مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، چین کے ساتھ اطمینان والی زندگی حاصل کریں۔ اب جب ایک شادی میں میاں بیوی راضی نہیں ہے تو وہ سکون کیسے حاصل کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہی نہیں ہے، رضامندی ہی نہیں ہے ان کی، تو وہ سکون کیسے حاصل کریں گے؟ نکاح کا مقصد ہی یہاں فوت ہو گیا کہ جب آپ جبرن کسی جگہ پہ نکاح کروا رہے ہیں کہ جس میں بیٹے اور بیٹی کی منشا شامل نہیں ہے، تو سکون حاصل نہیں کر سکتے، وہ مطمئن نہیں ہو سکتے، وہ جو چیز، جو مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے، لہٰذا یہ نکاح نہیں ہوا جس میں جبر ہے، جس میں لڑکی نہیں چاہتی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، دوسری کہ وہ آپس میں پیار محبت ان کا ہو اور مودت اور رحمت ہو۔ اب یہ چیزیں کیسے آئیں گی؟ جب وہ آپس میں
نکاح کے لیے رضامند ہوں گے. جب رضامند ہی نہیں ہوں گے, زبردستی ہوگی, تو یہ چیزیں کیسے پیدا ہوں گی؟ تو قرآن نے واضح طور پر کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں, اور یہ ایک نشانی ہے کہ میاں بیوی وہ آپس میں اللہ تعالیٰ میں پیار محبت ڈالتا ہے, مودت اور رحمت ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ جو اس کو مزید واضح کرتی ہے, قرآن کریم کی بھی آیت, اور جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو. ایک حدیث مبارکہ اس کو واضح کرتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والے جوڑے کے درمیان جو سب سے قیمتی چیز ہے, اہم چیز ہے, وہ نکاح ہے. ان کے درمیان نکاح کر دینا چاہیے. جو آپس میں ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, تو اب بجائے اس کے کہ ان کو الگ کیا جائے, جدا کیا جائے, یہ خرابیوں کا, معاشرتی خرابیوں کا ذریعہ بھی بنے گا, اور یہ دینی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے بھی یہ بہت ساری بیماریوں اور خرابیوں کا ذریعہ بنے گا. سب سے بہتر ان میں یہی ہے کہ ان کا آپس میں نکاح کروا دیا جائے, اور پیار اور محبت کے ساتھ, رضامندی کے ساتھ ماں باپ, رشتہ دار, خاندان ان کو آپس میں نکاح کے ذریعے جوڑ دیں اور ان کی شادی کروا دیں. اب شریعت ہمیں یہ واضح طور پہ بتاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی ایسے واقعات آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شادیوں کو جو والدین نے زبردستی جبری کروائی, جس میں لڑکی کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی, چونکہ اس وقت نکاح نامے بھی نہیں ہوتے تھے. لڑکی اپنے باپ کے سامنے اگرچہ وہ انکار کرتی تھی, لیکن والد نکاح کروا دیتا تھا, اور جب نکاح ہو جاتا تھا, اور چونکہ آج ہمارے زمانے میں 10 20 50 100 200 بندوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, پھر باقاعدہ نکاح کی تقریب ہوتی ہے, جبکہ اس زمانے میں, پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. نکاح اتنے آسان ہوا کرتے تھے, اتنے سادہ ہوا کرتے تھے. فرمایا کہ اتنی ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں نکاح اتنے آسان ہوا کرتے تھے جتنے جمعے کے لیے تیاری میں وقت لگتا ہے, اور جتنا جمعے کے لیے تیار ہونے میں ہم وقت استعمال کرتے ہیں, اتنا ہی وقت ہمارے نکاح کرنے میں خرچ ہوا کرتا تھا, اور اتنا ہی مال بھی اتنا ہی خرچ ہوا کرتا تھا. کوئی اتنا لمبا چوڑا نظام تو تھا نہیں, تو اس لیے اس وقت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. چونکہ آج کل 200 400 رشتہ دار وہاں ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو والدین ضرور اپنی بیٹی سے پہلے پوچھتے بھی ہیں, اور وہ راضی نہ بھی ہو تو پھر وہ عین وقت میں, نکاح کے وقت میں انکار کر سکتی ہے. لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. بیٹیاں ہاں کریں یا انکار کریں یا وہ رضامند نہ ہوں, باپ 2 4 بندے بٹھا کے, 1 2 بندے دوسری طرف سے, 2 4 ادھر سے آئے, اور 1 2 بندوں کے درمیان نکاح ہو جایا کرتا تھا. تو اس لیے اس زمانے کا یہ مسئلہ تھا, لیکن آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ جبر ہے اور خاندانی دباؤ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بیٹیوں کی شادیاں ان کی مرضی کے بغیر کر دی جاتی ہیں, لیکن وہ نکاح فان کے اوپر دستخط کر کے گویا وہ تسلیم کر لیتی ہیں اور وہ راضی ہو جاتی ہیں. اور اسلام دین ظاہر کا مکلف ہے. ظاہر آپ نے دستخط کر کے جب ہاں کر دیا تو یہ ہاں ہوگی, یہ آپ کی رضا ہوگی, اس کے بعد نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جاتا ہے. نے فرمایا لا تنکحوا الایما حتی تثمر, یہاں تمہیں چاہیے کہ تم اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ تم ایسی لڑکی جس کی پہلی شادی ہو چکی ہے, یا اس کی طلاق ہو چکی ہے, یا شوہر فوت ہو چکا ہے, اس کا جب نکاح کرو تو یہاں تک کہ وہ اجازت نہ دے دے, اس کا نکاح دوسری جگہ نہ کرو اس کی مرضی کے بغیر. ولا تنکحوا البکر حتی تستأذن, اور جو باکرہ لڑکی ہے جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی, پہلی دفعہ جس کا نکاح ہے, اس کا نکاح اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ تمہیں اذن نہ دے دے, اجازت نہ دے دے وہ. تو قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف اذنها, یہ اذن کیسے ہوگا, اجازت کیسے ہوگی, جس کا نکاح پہلی دفعہ ہو رہا ہے وہ کیسے اجازت دے گی؟ قال ان تسکت, کہ وہ خاموش ہو جائے. اگر وہ خاموش ہو جائے تو یہ اس کی اجازت سمجھی جائے گی. اب لڑکی نے بولا ہی کچھ نہیں ہے وہاں پہ, اس نے کہا ہی نہیں کہ مجھے قبول ہے یا نہیں, وہ خاموش ہو گئی تو یہ خاموشی اس کی رضامندی سمجھی جائے گی. اگر وہ بول جاتی ہے کہ مجھے نہیں قبول, تو بات ہی ختم, نکاح نہیں ہوگا, یہ خاموش ہو گئی. اور آج کل کے زمانے میں تو نکاح فارم ہے, وہ فارم پہ دستخط کرنے سے انکار کر دے اور دستخط ہی نہ کرے تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. اگر وہ دستخط کر رہی ہے تو یہ ایسا ہے گویا اس نے بول کر اس کو قبول کر لیا. تو یہ حدیث بھی آپ کے سامنے واضح ہوگی. پھر جو حدیث ان صاحب نے بیان کی ہے وہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو لڑکی آئی اور اس نے آ کر والد کی شکایت کی کہ میری مرضی کے علاوہ نکاح کر دیا اور مجھے قبول نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار دیا, فاسد قرار دیا, کہ فرمایا وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا, اور جاؤ تم اپنی مرضی سے جہاں چاہو تم اپنا نکاح کر سکتی ہو. مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جاءت فتاة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک لڑکی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام, ان ابی زوجنی ابن اخیہ یرفع بی خصیصته فجعل الامر الیہا, قالت فإني قد عاجزت ما صنع ابی ولكن اردت ان تعلم النساء ان ليس للآباء من الامر شيء. یہ بھی حدیث سے پاک ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک لڑکی حاضر ہوتی ہے اور وہ آ کر شکایت کرتی ہے کہ میرے ابا جان نے جو ہے میرا نکاح میرے چچا زاد بھائی سے کروا دیا, اس لیے کہ وہ اس نکاح کے ذریعے سے مالی کمزوری جو ہے میرے باپ کی وہ اس کی کم ہو جائے, اور میرے باپ نے چچا زاد بھائی سے میری شادی کروا دی ہے. تو حضور علیہ السلام کو جب اس نے یہ شکایت کی تو حضور علیہ السلام نے اس کو اختیار دیا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس نکاح کو برقرار رکھنا چاہتی ہوں, لیکن میں عورتوں کو یہ سکھانا چاہتی تھی کہ ہمارے جو آبا و اجداد ہیں, ہمارے باپ ہیں, ہمارے چچے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ان کو یہ حق نہیں کہ وہ ہماری زبردستی شادی کر لیں. مجھے یہ شادی قبول ہے, میں اس کو قبول کر لیتی ہوں, کر رہی ہوں, لیکن میں یہ عورتوں کو سکھانے کے لیے آپ کے پاس آئی تھی کہ تاکہ آپ کے جواب سے عورتیں یہ بات سمجھ لیں کہ ان کے باپ ماں رشتہ دار وہ ان پر اس چیز میں جبر نہیں کر سکتے. وہ ان کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اپنی رائے کا اس قدر اظہار کریں یا اپنی رائے کو ہمارے اوپر مسلط کریں, یہ ان کا حق نہیں بنتا. چونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں, ہمیں اللہ نے پیدا کیا, ہمیں اللہ نے ذہن دل و دماغ دیا ہے, ہمیں سوچنے سمجھنے کا سلیقہ دیا ہے. تو میں اس لیے آئی تھی کہ تاکہ عورتوں کو پتہ چلے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے, کہ ہمارے والدین اس طرح, ہمارے آبا وہ اس طریقے سے ہمارے اوپر جبر نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی دیکھی ہے اس عورت کو اختیار دے دیا, وہ چاہے
نکاح کو توڑنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، فسخ کر دے۔ سارے آثار اور حدیث مبارکہ کی روشنی اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ہمیشہ اسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ ماں باپ کی رضامندی بھی ہو اور بچوں کی بھی اس میں رضامندی ہو۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو بتائیں، اس کے فوائد بتائیں، پوچھیں ان سے اور ان کی مرضی کو بیچ میں شامل کریں، لیکن جبراً اس طریقے سے کہ ان کو پوچھنا ہی نہیں، ان کی مرضی کے خلاف کوئی شادی ان پہ مسلط کرنا اور ان کو اعتماد میں نہ لینا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اور یہ غلط عمل ہے، اور جس کے نتائج دنیا میں وہ بے شمار آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے باوجود بھی وہ ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو اس کے کتنے بھیانک اور برے نتائج وہ معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، اور وہ اثرات جو ہمارے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اور ہمارا معاشرہ مزید آگے بگڑتا چلا جاتا ہے، جبکہ قرآن و سنت واقعی ایسی شادی کو پروموٹ کرتا ہے جس میں بچوں کی رضامندی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی رضامندی کو بیچ میں شامل رکھیں، کیونکہ وہ تجربہ کار ہیں، وہ آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے سامنے بھی آ کر دیکھیے، جہاں ایک والد کو جب حضور علیہ السلام نے بلایا اور کہا کہ تو نے اپنی بچی کی شادی اس کے بغیر پوچھے کیوں کر دی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا باپ ہوں اور میں نے اس کے بھلائی کے لیے کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے شادی کو فاسد فرمایا، تو اس لیے والدین اچھا چاہتے ہیں، لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ان کی رضامندی کو شامل رکھیں، کیونکہ شادی بچوں کی ہو رہی ہے تو آپ ان پہ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں، اور بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو جب جہاں کر رہے ہوں تو ان کو اپنے ساتھ ضرور شامل کریں، کیونکہ آپ سے ان کی بڑی توقعات، محبتیں اور بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو قرآن و سنت یہی کہتا ہے کہ آپ جہاں بھی کریں اپنے والدین کو اعتماد میں لیں، اور والدین کو چاہیے کہ اگر وہ اس معاملے میں اپنا کوئی قدم اٹھا رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اعتماد میں ضرور لیں، وگرنہ اس طرح کی جبری شادیاں وہ بالکل بھی درست نہیں ہے، وہ قطعاً غلط ہیں، معاشرہ اس سے برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ اور بالکل ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ جناب اسلام میں تو لو میرج ہے، اس کے علاوہ تو کوئی میرج ہی نہیں ہے، یہ بھی بالکل غلط اور جو ہے وہ درست بات نہیں ہے۔ جو انہوں نے حدیث کا مطلب یہاں بیان کرنے کی کوشش کی وہ بالکل بھی یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نکاح فان پہ دستخط کر دینے کے بعد آپ گویا راضی ہو جاتے ہیں، آپ اس شادی پہ رضامند ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ کہنے کا بالکل حق نہیں رہتا۔ ہاں، اس زمانے کی بات اور ہے جہاں پہ نکاح فان نہیں ہوتے تھے اور نکاح کا اس طرح سے انتظامات نہیں ہوتے تھے، مختصر سا دو چار بندے بیٹھے آپس میں نکاح کروا دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جبری ہوئی یا رضامندی کے ساتھ ہوئی۔ آج تو اگر لڑکی اگر انکار کرے تو ظاہر ہے پورا خاندان سنے گا اس بات کو، اور دائیں بائیں کوئی نہ کوئی اس کے حق میں ضرور بولے گا، اور کم از کم اگر وہ فارم پہ دستخط ہی نہیں کرتی تو وہاں امام کو کے لیے جائز ہی نہیں ہے، قاضی کے لیے، کہ وہ اس کا نکاح کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر عمل کو سر انجام دیں۔ اب اگر ہم ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ اسلام تو پسند کی شادی کی بات کرتا ہے، شریعت تو پسند کی شادی کو پروموٹ کرتی ہے، جبری شادیوں کے خلاف ہے، تو اب وہ کون سی پسند ہے؟ آیا کہ اس زمانے میں جو آپ فون اور میسج اور ساری راتوں رات جو ہے وہ پوری رات میسج، فون، ملاقاتیں، کیا یہ پسند ہے؟ کیا یہ شادی اسلام پروموٹ کرتا ہے؟ تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ گمان اور یہ وہم بھی آپ ذہنوں سے نکال دیجئے۔ اسلام پسند کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی خاندان کی کسی لڑکی جس کو آپ کسی وجہ سے پسند کرتے ہیں، اس پسند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لمبی لمبی کالیں، پھر ملاقاتیں اور پھر مختلف قسم کی چیزیں۔ یہ اسلام اس کو قطعاً بھی اس کو پروموٹ نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس کی قطعی طور پر اسلام بڑی سختی کے ساتھ اس کی تردید کرتا ہے اور اس کی ممانعت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پسند کرنے کا، کسی کی کوئی اخلاق آپ کو پسند ہے، کسی کے اخلاق آپ کو پسند ہے، کسی کی عادات آپ کو پسند ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ گپیں اور یہ ساری چیزیں اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا۔ سننے کے بعد آپ کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کا خاندان علم کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی اگر خاتون پسند ہے یا کوئی مرد پسند ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ ظاہر ہے وہ کوئی نفرت کی شادی تو نہیں تھی، اور شادیاں نفرت کی ہوتی بھی نہیں ہیں، پیار کی ہوتی ہیں، محبت ہی کی ہوتی ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری، تقویٰ، پرہیزگاری ان سے متاثر ہوئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضور علیہ السلام نے قبول کیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ تو اس طرح سے جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن آپ یہاں پر ایک چیز دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، پوچھا، بات ہوئی۔ یہ نہیں کہ وہیں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ نے رشتہ مانگ لیا اور بات ختم ہے۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے آپ اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے ضرور پوچھیں اور اس کی مرضی کو شامل رکھیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر رشتہ آ رہا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مانگنے کے لیے شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ آ رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام وہیں پہ بیٹھے ہوئے مجلس میں نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے جی مجھے تو رشتہ قبول ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے اگر بہن بیٹی آپ کی انکار کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یا وہ آپ کی بات سے انکار کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بری ہے یا وہ غلط ہے۔ اس کو حق ہے اس چیز کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر یہ بات تھی نہیں کہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ انکار کر دیں گی یا وہ ان کی اپنی کوئی مرضی ہوگی۔ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو اس پر کوئی انکار نہیں ہوگا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن امت کے لیے یہ مثال سیٹ کی ہے کہ دیکھو جب یہ وقت آیا ہے تو میں بھی اپنی بیٹی سے جا کے پوچھ رہا ہوں، میں بھی اس سے مشورہ کر رہا ہوں، تو عام انسان وہ کیوں اپنی بہن بیٹی سے مشورہ نہیں کرے گا؟ وہ کیسے اپنی مرضی سے جو ہے کسی کے ساتھ اٹھا کے اس کا رشتہ کر دے گا؟ یہ قطعاً بھی درست نہیں ہے، اس کی بھی اسلام نفی کرتا ہے، اور یہ بھی حضور کی سنت اور حدیث سے کہیں نہیں ملتا
मिलता, और इसके साथ साथ ये भी नहीं मिलता कि आप फ़ोनों पे लंबी लंबी बातें करें, गप्पे लगाएं, मैसेज करें, कॉलिंग करें, मैसेजेस करें और साल साल 2-2 4-4 साल जो है वो गप्पे लगाएं और इसको मोहब्बत का नाम दें, इसको पसंद की शादी का नाम दें। इसको भी प्रमोट इस्लाम नहीं करता, और जबरन शादी जो है उसको भी इस्लाम प्रमोट नहीं करता। एक दूसरे की खूबियाँ देखते हुए, अच्छाइयाँ देखते हुए, आपको कोई पसंद है तो आप उसके घर में इंसानियत के साथ जो है वो इज़्ज़त के साथ रिश्ता भेजें। और लड़की वालों को भी चाहिए कि अगर लड़के के अंदर कोई ऐसी खामी नहीं है तो सिर्फ माज इस बुनियाद पर कि ख़ानदान और है, कबीला कौम और है, नस्ल अलग है, ज़ुबानें अलग हैं, मुल्क अलग हैं, इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। हाँ, वो मुसलमान है, इस्लाम के मुताबिक वो अमल पैरा है, दीन देखना चाहिए, उसके अंदर तकवा देखना चाहिए, उसकी खूबियों को देखना चाहिए। अगर वो खूबियाँ हैं तो आपको रिश्ता कर लेना चाहिए। सारी चीज़ें हैं और फिर आप जो है अपनी बहन की, बेटी की, अपने बेटे की कोई बात नहीं मानते और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करते, तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि ज़ुबान अलग है, कौम कबीला अलग है, नस्ल अलग है, ज़ुबान अलग है तो मुल्क अलग है, इस बुनियाद पर सिर्फ रिजेक्ट कर देना ये उनके साथ जुल्म है, ज़्यादती है और ये जबर है। और फिर आप किसी दूसरी जगह ऐसी जगह करते हैं जहाँ वो नहीं चाहते, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने सारे अमाल बनाने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक हर अमल सर अंजाम देने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस हवाले से आपके जो कमेंट्स में सवाल जवाब आएंगे तो इंशाल्लाह हम मज़ीद उनकी वजाहत करेंगे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।